مسجد اقصی ہے جس پر جب ظالموں نے اپنا زور آزمایا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان پر جو ہے ایسی مار مسلط کر دی اللہ کی جانب سے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اللہ نے کہ آج تک رسوا ہو رہے ہیں، مگر اسرائیلیوں آج تک انہوں نے اپنی حرکتوں کو نہ بدلا۔ فلسطینیوں کو دیکھ لیں، فلسطینیوں نے ہر دور میں ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ان کا کون سہارا ہے؟ وہ آج چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، کئی کچھ لاکھوں کی تعداد میں بس وہ بسے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد اقصی پر۔ اور ایک چیز اور جو ہمارے دلوں کو خوش کرتی ہے، ہمارے عقیدے پر تازگی پیدا کرتی ہے، چند چھوٹے بچوں کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ جہاں ہاتھ میں ہتھیار رکھے ہیں وہی ایک نعرہ دے رہے ہیں کہ فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی کا یا محمد ہو کہتے ہوئے یہ سبق دے رہے ہیں کہ سن لو، یہودی اور سہودی عقیدے کے لوگ صرف ہمارے ملکوں میں بس رہے ہیں۔ خدا کے اور عزت و جلال کے اس خدائے کائنات کی عزت و جلال کی قسم کہ یہاں کا عید باطلہ جو آج ہمارے بیچ موجود ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک اور بدعت کہہ رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جب جب ماؤں نے بچہ جنا ہے اس دھرتی پر ہر بچہ سنی صحیح العقیدہ مسلک ہے۔ مجاہدین فلسطین، مجاہدین فلسطین، مجاہدین فلسطین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے عقیدے کو سلام۔ آج یہ عقیدہ دے کر کے بتا رہے ہیں کہ کل بھی دین کی حفاظت کے لیے سنی جماعت ہی اٹھی ہے اور آج بھی جو بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ان میں سے بچہ بچہ سنی ہے، یا محمدہ ہو کے نعرے لگا کر کے بتا رہا ہے ہم وہ نہیں ہیں جن کے عقیدے میں کھوٹ ہوتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وہ نہیں کہ جو یہاں کے ہند کے بنے ہوئے کچھ دیار سے، کچھ کھانا بھون سے، کچھ ادھر ادھر سے لیو اور دیو سے ادھر ادھر سے کھا کر کے پلتے ہوں۔ یہ بچے بتا رہے ہیں کہ یا محمدہ ہو کا نعرہ آج 2023 میں جو لگ رہا ہے یہ کوئی اور کسی طرف سے آیا ہوا نہیں بلکہ یہ جنگ یمامہ میں حضرت صدیق اکبر کا دیا ہوا نعرہ ہے جو آج تک لگ رہا ہے اور لگتا رہے گا اور ہمارے عقیدے کو ہمیشہ شاد و آباد کرتا رہے گا۔ ان ماؤں کو دیکھیں جو ماں یہ تڑپ کے کہہ رہی ہے، مسکرا کے کہہ رہی ہے میرے 12 بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، میرے رب کا شکر ہے کہ میرے بیٹے جس کی تلاش میں تھے، شہادت کے آرزومند تھے، میرے رب نے میرے بچوں کو شہادت دی۔ اگر مجھے اور بھی بیٹا میرا رب دیتا تو میں ضرور مسجد اقصی تیری حفاظت کے لیے بھیجتا۔ یہ کہتے ہوئے ایک ماں گرو اور فخر محسوس کر رہی ہے۔ آج ہمیں دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے اور ان بیت المقدس کے محافظوں کا حال دیکھ لیں۔ اے لوگوں، وہاں کا درد، وہاں کا غم اور وہاں کی جو مصیبت ہے آپ اگر کبھی تصور میں لائیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ اتنے سخت مشکل جو ہے دور سے وہ گزر رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر مناتے ہوئے ہر شخص جو قیدی بن رہا ہے وہ بھی مسکراتے ہوئے قید میں جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر زندہ رہے تو اے اقصی تیری فتح کے لیے دوڑیں گے، لڑیں گے، اور اگر ان کے قید میں مار دیے گئے تو اے شہادت تجھ کو سلام کہ تیرے منتظر ہیں ہم۔ نہ ہم شہادت سے کبھی ڈرے ہیں، نہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت سے ڈرے ہیں۔ اے مسجد اقصی ہم جا رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ہماری اولادوں میں ایسے ہیں کہ جو تیری حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے، تیری حرمت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور مسجد اقصی اللہ اکبر، اس کی ایسی نشانیاں موجود ہے۔ ہم جا رہے ہیں چونکہ 11 تقریباً بج چکے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تو ابھی گفتگو کریں، ہو سکتا ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اور بھی اگر بیٹھنا چاہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت کے مطابق وقت چونکہ ہو چکا
چکا ہے تو کل بھی انشاءاللہ پاک میں پھر ہے مسجد اختر رضا میں، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ پاک اسی موضوع پر آپ سے ہم کلام ہو فقیر، تو ہم کوشش کریں گے مسجد اقصی کی خصوصیات، وہاں کے انوار و تجلیات جس کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور دنیا چاہتی ہے کہ مسجد اقصی کو لوگ بھول جائیں۔ ان کا منصوبہ دیکھیں نا، یہ جو قبہ صخرہ ہے اس کو بار بار مسجد اقصی بتا کر کے یہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی اصل میں ہے، جبکہ مسجد اقصی وہ نہیں ہے، اس کے بازو میں جو نیلے گنبد والی مسجد ہے وہ مسجد اقصی اصل ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے مسجد اقصی بتائیں اور اسے ڈھا کر کے ہیکل سلیمانی تیار کر لیں، اور ہیکل سلیمانی تیار ہوگا۔ بعض میں ان میں ایسے عقائد کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں زمین سے ہیکل سلیمانی نکلے گا، اسے ڈھانے کے بعد بعض یہ کہتے ہیں اس کی تعمیر کریں گے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا جس کو ہم لوگ دجال کہتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں دجال سے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ کی پناہ مانگو تو یہ ضرور کہو کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے دجال کے فتنوں سے، کیونکہ اس کے فتنے میں آ کر اچھے اچھے لوگ بہک جائیں گے اور اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے اور اس کے دور سے بچائے، اور اس کے دور سے پہلے مسجد اقصی کے حریت کے اسباب پیدا کر دے، راستہ نکال دے۔ اللہ نے اس سرزمین کی ایسی یاد رکھ دی اور ایسی یاد تازہ کر دی کہ اے لوگوں جو بھی کلمہ پڑھتے ہو سن لو، جب جب قرآن پڑھو گے میرے محبوب کی یاد کو یہاں سے جوڑے ہوئے ملو گے، اس لیے کہ میرے محبوب کی یاد جڑی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصی۔ اے لوگوں سنو، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو رشتہ بنتا ہے میرے سونے محبوب کی وجہ سے میں نے قبلہ اس خانہ کعبہ کو بنا دیا، مگر تمام نبیوں اور رسولوں کا قبلہ مسجد اقصی بنایا تاکہ میرا محبوب معراج کی رات جائے، وہاں شرف امامت بھی کرے اور اس کے بعد میرے قرب خاص میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نشانیاں اللہ پاک نے برقرار رکھی۔ ایک اور نقطے تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ پاک کل کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا، اے ابراہیم میں تیری اولاد میں سلطنتیں دوں گا، اور وہ عظیم شان طاقت و قوت دوں گا، وہ عظیم شرافت و کرامت دوں گا کہ تیری اولاد کو نیل سے فرات تک حکمرانی عطا کر دوں گا۔ اور دنیا جانتی ہے ایک اولاد سے نیل کے ہر کنارے ہر سطح تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے اللہ نے زمین کو معطر کر دیا، اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے ان کے نواسے امام حسین کو پیدا کر کے فرات کے کنارے بادشاہ بنا کر کے بتا دیا کہ اے ابراہیم نہ تیرا وعدہ تیرا رب کل بھولا ہے نہ آج بھولے گا، کیونکہ رب بھول سے پاک ہے، تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تیرے رب نے تیرے اولادوں کو اس طرح نوازا کہ نیل سے فرات تک انہی کی حکمرانی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی جذبات ہیں جو ہمارے عقائد و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر مختصر سا وقت جو آپ کے سامنے تھا، ہم نے جو کچھ کہنا تھا ہم نے کہنے کی کوشش کیا، اور درد جو وہاں کا ہے، جو وہاں کے حالات ہیں مسجد اقصی کے، وہ آپ کے سامنے آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو میسر ہو رہے ہوں گے، آپ معلوم کر رہے ہوں گے، خبریں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اس درد اور اس غم کو، اس احساس کو کبھی اپنے ذہن قلوب کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ ان پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے بچے ابھی چلنا نہیں سیکھ رہے، ٹھیک سے چلنا نہیں آتا، مگر انہیں ہتھیار اٹھانا آتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ اللہ فرماتا ہے کہ ما یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ آیت موجود ہے۔ کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال بند کر دیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تم آگے بڑھو، تم عمر نہ دیکھو، تم اپنی کیفیت نہ دیکھو۔ واللہ ولیوں، اللہ فرماتا ہے ولیوں ولا نصیرا، اللہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ تم جس عمر میں بھی اٹھو گے، جہاں جہاں اٹھو گے، اس کے دین اور اس کے نشانیوں کی حفاظت کے لیے واللہ ولیوں، اللہ ہر جگہ تمہارا دوست ہوگا۔ واللہ ولیوں ولا نصیرا، اور ہر جگہ اللہ تمہارا
تمہارا مددگار ہوگا، تمہیں فتح یابی نصیب ہوگی۔ اے مسلمانوں، اپنے ضمیر کو جگاؤ اور اس دن کو کبھی نہ بھولو جو دن آپ کے سامنے بھی پلٹ کر کے آنے والا ہے۔ جب فلسطین سے یہ ظلم و بربریت پلٹے گی تو آپ تک بھی پہنچے گی، اور یہ دنیا وہیں پر جو ہے اچھائی اور بھلائی سے منحصر ہو جاتی ہے، جہاں یہ حدیث کا ٹکڑا ملتا ہے کہ 100 رحمتیں اگر نازل ہوتی ہیں تو 90 جو ہے شام والوں کے لیے، 10 دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے، اور اگر 100 بلائیں یا مصیبتیں آتی ہیں تو ان میں سے صرف 10 فلسطین یعنی شام والوں کے لیے، اور ان میں سے جو 90 ہیں وہ باقی دنیا پر مسلط کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہم بھی دور نہیں ہیں، جب وقت آئے گا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں گرفتار ہوں گے۔ اللہ ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد و مدارسوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اتنا سا اثاثہ ہے مومن کا ہتھیار، وہ ہے دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں بھی رہو تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ ہم تمام فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطینی مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان عظیم ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان عظیم بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی جان کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے فتح یابی کے اسباب عطا کر دے، وہاں کے مسلمانوں کی، وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائے، اور جو لشکر دنیا کے تمام ملکوں سے اپنے منصوبہ بندی بنا رہے ہیں جو بھی ان کی مدد کے لیے پہنچے، اللہ پاک بسلامت ان کو وہاں پہنچائے اور مسجد اقصیٰ کی فتح یابی پر انہیں جنگ آرائی کا موقع عنایت کرے، اور اسرائیل کو تہہ تیگ کر دے، اسرائیل کو یہودیوں کو خاک و خاص کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان سسکتے گودوں کی، رداؤں کی، خصوص ان ماؤں کی ان آوازوں کا واسطہ جو اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی لٹا کر کے تیرا شکر ادا کرتی ہیں، جو اپنے جوانوں کو تیری راہ دے کر کے شکر ادا کرتی ہیں۔ اے اللہ ان ماؤں کو جو اپنے عظیم بیٹوں کو تیرے مقصد و دین کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے قبلہ جو ہے مخصوص کے لیے کہ جسے تو نے چنا، اس عظیم نشانی کے لیے جو اپنی اولادیں دے رہی ہیں، اے اللہ ان کے سسکتے، ان کے شکر والے کلمات کا واسطہ اے اللہ ان کی مدد فرمانا، اے اللہ ان کی مدد فرمانا، اور قدس کے اندر امن اور شانتی لانا۔ اے اللہ مسلمانوں کی، مجاہدین فلسطین کی غیبی مدد فرمانا، ان کی جانوں کی حفاظت، ان کے مالوں کی حفاظت، ان کی اولادوں کی حفاظت، اور یہود و نصارہ کو خاک و خاص کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی سرزمین پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور وہاں کے کفار و مشرکین، یہود و نصرانیین اور بدبیین اور سیہیون کو اللہ خاک و خاک کر دے اور انہیں نست و نابود کر دے، تاکہ اس جہان میں اس کے دین کا نظام آئے اور دنیا کا ہر کونا پرچم اسلام سے لہرا اٹھے، اور ہر جگہ اس کے ہی نغمات گونجے، اس کے حبیب کے نغمات گونجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہمارے بلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں۔